ہمایوں مومن صاحب کوئی کامنٹ آپ سے چاہوں گا. اگر یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی بہت سنجیدہ ہے, اگر کینال کا معاملہ اس پر پنجاب پیچھے نہیں ہٹتا, مرکز پیچھے نہیں ہٹتا, تو پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ دے گی, حکومت سے الگ ہو جائے گی, حکومت گر سکتی ہے. تو سر آپ کے لیے تو ابھی بھی آسانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. اگر فرض کریں الیکشن کا ماحول ہو بھی جاتا ہے, ابھی بھی آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان پر اور دیگر لوگوں پر کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, تو آپ کی مشکلات تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی. دیکھیں جی, آن اے لٹل لائٹر نوٹ, وہ نہال ہاشمی صاحب نے لاہور پڑھا اور آپ نے ان کا مائک ہی بند کر دیا. چلے خیر کوئی بات نہیں. اچھا نہیں, وہ دیکھیں, خود میں آپ بند کو ہو ایک گیا بات بتا مائک, دیتا ہوں. میں نے نہیں کیا. خود بند ہو گیا, وہ ایک ہی بات ہے نا سر, بند ہو جاتا ہے نا جب لاہور پڑھتے تو چیزیں بند ہو جاتی ہے, بعض چیزیں. اچھا اب ایک بات یاد رکھنا, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. ٹوپی ڈرامہ اس لحاظ سے, اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ آج اس فورم کے اندر جو پاکستان سینٹ کا پہلا سیشن کا پہلا دن تھا, اس میں یہ اس کو ریز کرتے. وہ بائیک آؤٹ کر کے اڑ گئے. سینٹ میں اس وقت ان کی سب سے بڑی تعداد ہے. بائیک آؤٹ کوئی نہیں کیا, یہ وہاں پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے, کیونکہ وہاں پہ اگر یہ کھڑے ہو کے بات کرتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ سچ باتیں بتا دیتے. وہاں پہ یہ کیا بات کرتے کہ ہم چھپ کے ہم سب چیزوں پہ ایگری ہو گئے. یہ بات کرتے کہ ہاں ہم لوگوں نے اپنے سندھ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ بات کرتے کہ حنیف عباسی جو کہہ رہا ہے کہ آپ اسی تنخواہ پہ کام کرو گے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ بات کرتے کہ یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں, جو جیسے رانا ثناء اللہ یا وہ کیا نام ہے عثمہ جو ہیں, وہ ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں وہ اصل میں صحیح کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک, ہمایوں مومن یہی صاحب بات ذرا کرتے, وقت کم یہ ہے, بات کرتے آپ کا کہ پوائنٹ بالکل پہنچ گیا. میں نہال ہاشمی صاحب, آپ کا مائک بند ہو گیا, لاہور پڑھا, انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا کہ آپ کا لاہور پڑھتا ہی مائک بند ہو گیا, مگر لائٹر نوٹ میں کہا تھا, سنجیدگی سے نہیں کہا تھا. تو آپ اپنی بات کمپلیٹ کر دیں گے اور میں جمیل سمرو صاحب کے پاس آؤں. وقت کم ہے, جلدی سے کیجیے گا پلیز. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جمیل صاحب نے اور ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا, مگر ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ 316 ڈیم کہاں چلے گئے بھائی؟ یہ کس منہ سے میرے بھائی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں, طرز کی تیر چلاتے ہیں؟ یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. یہ سنجیدگی سے دیکھیں کہ ان کے لیڈر صاحب نے جو کچھ کیا اس قوم کے ساتھ, 4.25 سال میں جو کارنامے انہوں نے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی دریاؤں کے ساتھ, نہروں کے ساتھ, اس ملک کے کنال کے ساتھ, اس ملک کی اکانومی کے ساتھ, اس ملک کی زراعت کے ساتھ کیا ہے, ہم بھولے نہیں ہیں. 4 سال انہوں نے جو کیا اس ملک کے خارجہ کے ساتھ, داخلہ کے ساتھ, اس ملک میں سارے تشدد پسند لوگوں کو لگا کے بیٹھ دیا. 4 سال میں جو انہوں نے فرعونیت کی, ہم انہی کے بھولے نہیں. کینال کے منصوبے کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا نہال بھائی. نہیں بالکل نہیں جناب. میں نے آپ کو ایک بات بڑا واضح اور دو ٹوک بتا رہا ہوں کہ محمد نواز شریف صاحب یہ پہلے پاکستان کے لیڈر تھے جنہوں نے 1991 میں کینال کے میں منصوبے واٹر کی بات کر ریکارڈ رہا ہوں. کیا ابھی تھا. جمیل ایک منٹ سمرو سن صاحب نے لینا. بڑی تفصیل سے اور بتایا. وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کسی قسم کا منصوبہ جو منصوبہ عوام کے لیے ہوتا ہے, لوگوں کے لیے ہوتا ہے, اس میں اسٹیک ہولڈر کے بغیر یا ٹیکنیکل لوگوں کے بغیر نہیں کیا جائے گا. ارے تو بھائی میں معاملے نے کو آپ کو ٹھنڈا کر دیجئے نا, پہلی بات کہہ دیا. معاملے کو, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, معاملے کو ٹھنڈا کر دیں. وزیر اعظم ایک فون کریں, جا کے صدر صاحب سے مل لیں یا بلاول صاحب سے ملاقات کر لیں, معاملے کو ٹھنڈا کریں. آپ حوصلہ رکھیں مسعود بھائی, آپ حوصلہ رکھیں, چیزیں انشاءاللہ تعالی. ارے حوصلہ رکھیے, ہمارا سندھ بند پڑا ہوا ہے سر, بارڈر بند پڑا ہوا ہے. آپ کے پاس پیٹرول نہیں پہنچے گا, ہمارے پاس سبزیاں نہیں آئیں گی, بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے. جمیل سمرو صاحب سر, میں نے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جو ہاتھ سیکنا چاہتے ہیں نا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے, یا وہ لوگ جو بیرونی آقا کے اشاروں پہ اپنے موقع نہیں ملک کے اندر دیجیے نہال بھائی, یہی تو عرض کر رہا ہوں. کریٹ کرتے ہیں, ان کو کبھی یقین دلاتا ہوں کہ ہاتھ وہ جوڑ کبھی کے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو مایوس موقع ہو. مت دیجیے موقع, بات کر نہیں دیں لیجیے. گے. جی جمیل صاحب, انشاءاللہ نہیں دیں گے. میں نے سی ایم صاحب کو سنا, انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے, پیپلز پارٹی کو پریشر میں لا رہے ہیں. کیا اس وقت ملک الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم اگر نکلے تو دوسری قوتیں آ جائیں گی. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں حکومت چھوڑ دیں گے اگر اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے. اب یہ ایس آئی ایف سی کی چھتری کے تلے یہ معاملہ ہے, تو آپ کے لیے بہت مشکل نہیں ہے یہ؟ جی دیکھیں, مشکل جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں اور سی ای سی میں ان کو اپروول ہوتا ہے, اور جو انہوں نے تقاریر کی ہے چیئرمین صاحب نے, ہم ان کے ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزراء اور خاص طور پہ ان کی خواتین وزراء جو ہیں وہاں پہ پنجاب سے، وہ اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہیں، کہ وہ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مخلص نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ صرف ہم نے دکھانا ہے، اپنے یہاں کے عوام کو دکھانا ہے، اپنے ووٹرز کو دکھانا ہے، اور ہم سیریس نہیں ہیں۔ مگر سر جب آپ کی طرف تو سے کہا جائے گا کہ شیر والے لوگوں کا خون چوستے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم جو کل کام کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی کر لیں۔ پی ٹی آئی کا تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کی جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے مسلم لیگ حکومت کی گورنمنٹ چاہے گی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھتیجی بھی چاہتی ہے کہ چچا کی حکومت جلدی جائے، کل نہ جائے آج چلی جائے۔ ہم یہ جو بیانات جو ہے میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اپنا سینیٹر صاحب کی جو لینگویج ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، وہی بیانیہ جو ہے اس حوالے سے، ان کینالز کے حوالے سے وہی بیانیہ جو ہے وہ ان کے وزراء کا ہے اور پنجاب کے وزراء کا ہے۔